یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلے خبر کی۔ ہنڈنبرگ معاملے پر آج سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی ہے، جس کے دوران سرمایہ کاروں کو پہنچے نقصان کو لے کر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ شیئر بازار میں صرف دولت مند افراد ہی پیسہ نہیں لگاتے بلکہ متوسط طبقے کے لوگ بھی پیسہ لگاتے ہیں۔ سرمایہ کاروں کے مفادات کا تحفظ ضروری ہے۔ عدالت نے ہنڈنبرگ ریسرچ رپورٹ سامنے آنے کے بعد بازار میں آئی گراوٹ کے اسباب کی جانکاری طلب کی ہے اور پوچھا ہے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ ادھر مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اسمرتی ایرانی نے جمعرات کو پارلیمنٹ میں مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ MANF سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کچھ ایسی جانکاری دی جس پر طلباء نے حیرانی کا اظہار کیا۔ دراصل کیرالہ کی تریشور لوک سبھا سیٹ سے کانگریس رکن پارلیمنٹ TN پرتاپن نے سوال کیا تھا کہ مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کے تحت رقم کتنے وقت میں جاری کی جاتی ہے اور کن اسباب سے مستفیدین کو فیلوشپ ہر ماہ نہیں دی جا رہی۔ اس کے جواب میں اسمرتی ایرانی نے کہا کہ اہل طلباء کو یہ فیلوشپ ماہانہ بنیاد پر دی جاتی ہے۔ حالانکہ دی ہندو کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء نے اسمرتی ایرانی کے اس جواب کو غلط ٹھہرایا۔ طلباء کا دعویٰ ہے کہ انہیں 7 ماہ سے فیلوشپ کی رقم نہیں ملی۔ طلباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیلوشپ کی رقم ملنے میں تاخیر اور رکاوٹ نئی بات نہیں ہے، طویل مدت سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ادھر ناظرین اڈانی گروپ سے متعلق ہنڈنبرگ کی ایک رپورٹ نے ہندوستان میں کھلچل سے پیدا کر رکھی ہے۔ اس درمیان نکئی کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو حیرت انگیز ہے۔ میڈیا میں سامنے آ رہی خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ نکئی ایشیا کا ایک تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ اڈانی گروپ کے اوپر جتنا قرض ہے وہ ہندوستان کی مجموعی اکانومی یعنی معیشت کا کم از کم 1% ہے۔ اڈانی گروپ کے اوپر لگے فراڈ کے الزامات اور موجودہ معاشی مسائل کے درمیان نکئی ایشیا کی رپورٹ اڈانی گروپ کے لیے مزید فکر پیدا کر سکتی ہے۔ ناظرین گرامی راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے ریاستی اگلے مالی سال کے لیے بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اس بجٹ میں وزیر اعلیٰ گہلوت نے خواتین، نوجوانوں اور کسانوں کے لیے کئی اہم وعدے کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے اعلان کیا ہے کہ راجستھان میں نوجوانوں کے لیے بھرتی کے تمام امتحانات کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پیپر لیک جیسے واقعات کے لیے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی۔ بھرتی کے تمام امتحانات کے لیے صرف ایک بار فیس ادا کرنی ہوگی۔ گورنمنٹ کالج کیمپس میں 100 روزگار میلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ادھر ناظرین گرامی سپریم کورٹ کالجیم نے ملک کے 5 ہائی کورٹوں میں چیف جسٹس کے عہدے پر ججوں کی تقرری کی سفارش کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے الگ الگ بیانات کے مطابق چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی سربراہی میں 3 رکنی کالجیم نے جسٹس پریندکر دیوارکر کو الہ آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ ناظرین گرامی ادھر دہلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے 31 جنوری تک 54,42,267 گاڑیوں کا رجسٹریشن ختم کر دیا ہے، جن میں 10 سال پرانی ڈیزل گاڑیاں اور 15 سال پرانی پیٹرول CNG گاڑیاں شامل ہیں۔ اطلاع جمعرات کو پارلیمنٹ میں دی گئی ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویز کے وزیر مملکت VK سنگھ نے ایک تحریری جواب میں لوک سبھا کو بتایا کہ نیشنل گرین ٹریبونل NGT نے 26 نومبر 2014 کے اپنے حکم کے ذریعے دہلی میں 15 سال سے زیادہ پرانی تمام گاڑیوں کو چلانے پر پابندی لگا دی ہے اور 7 اپریل 2015 کے اپنے حکم کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ 10 سال سے زیادہ پرانی تمام ڈیزل گاڑیوں کو دہلی NCR کی سڑکوں پر چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر ناظرین گرامی اتر پردیش کے بھدوئی واقع اورائی بلاک میں پرائمری اسکول ملوپور میں اس وقت ہنگامی حالت دیکھنے کو ملی جب فلیریا کی دواخانے سے کئی بچے اچانک بیمار پڑ گئے۔ واقعہ جمعرات کی صبح کا ہے جب فلیریا کی دواخانے سے درجہ اول تا درجہ 5 تک کے تقریباً 25 بچے بیمار ہو گئے۔ سبھی کو ضلع اسپتال گیان پور میں داخل کرایا گیا تھا۔ ناظرین ادھر اتر پردیش حکومت کے ریاستی وزیر دھرمپال سنگھ نے عجیب و غریب بیان دیا ہے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ دیوی لکشمی گائے کے گوبر میں اور گنگا گائے کے پیشاب میں رہتی ہے۔ گائے قوم کی ماں اور تقدیر بنا۔
واضح ہو کہ ریاستی وزیر دھرمپال سنگھ جمعرات کو سنبھل پہنچے تھے۔ اس دوران انہوں نے اینیمل ویلفیئر ایسوسی ایشن کی طرف سے ویلنٹائن ڈے کو کاؤ ہگ ڈے کے طور پر منانے کے اعلان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ گائے قوم کی ماں اور قسمت کی عطا ہے۔ خوشی اور دولت ہمیشہ وہیں رہتی ہے جہاں گائے پالی جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر 3 طاقتور زلزلوں نے ترکی اور شام کو پوری طرح تباہ کر دیا۔ ہزاروں لوگوں کی جان چلی، کئی شہر کھنڈر میں تبدیل ہوئی، کسی کے سر سے والدین کا سایہ اٹھا گیا، کئی ماہوں کی گود سونی ہو گئی، کسی کا تو پورا خاندان ہی ملبے میں سما گیا۔ لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لوگ ملبے میں اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ زندہ نکل آئیں۔ ہندوستان کی جانب سے آپریشن دوست کے ذریعے امدادی کارروائی انجام دی جائے۔ اس آپریشن کے تحت ہندوستانی فوجی عمارتوں کے ملبے سے لوگوں کو نکالے۔ دریں اثنا ہندوستانی خاتون فوجی اہلکار کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک ترک خاتون ہندوستانی خاتون فوجی کو گلے لگا رہی ہے اور بوسہ لے رہی ہے۔ یہ تصویر دل جیتنے والی ہے کہتے ہوئے شیئر کی جا رہی ہے۔ ادھر ترکیہ کو کاری ضرب لگانے والے ہولناک زلزلوں کے بعد سینکڑوں امدادی ٹیمیں، ہزاروں رضاکار ملبے تلے سے خوشی کی اطلاع دینے کی کوششوں میں ہیں۔ کئی دن گزر جانے کے باوجود ملبے تلے سے امیدوں کو بڑھانے والی معجزانہ خبریں لگاتار موصول ہو رہی ہیں۔ تلاش اور بچاؤ کی کوششوں کے 5ویں دن ملبے تلے دبنے کے چند گھنٹوں بعد نکالے جانے والوں کی خبروں پر پورے ترکیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ زلزلوں کے بعد 96 اور 102 کے گھنٹوں کے درمیانی عرصے میں ٹیموں نے 25 افراد کو ملبے تلے سے زندہ نکالا ہے۔ 6 افراد کے خاندان کو زلزلے کی 102 گھنٹے بعد اسکندرون ضلع میں ایک 5 منزلہ اپارٹمنٹ کی عمارت کے ملبے تلے سے نکالا گیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے عالمی غذائی پروگرام WFP نے ترکیہ اور شام کے نصف ملین زلزلہ زدگان کی مدد کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی غذائی پروگرام WFP نے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا ہے کہ 6 فروری کے زلزلے کے بعد 7 فروری سے شام کے اور 8 فروری سے ترکیہ کے زلزلہ زدگان کو امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارا ہدف دونوں ممالک پہ 5 لاکھ سے زائد افراد تک پہنچنا ہے۔ 8 فروری سے شدید غذائی ضروریات محسوس کرنے والے تقریباً 64,000 انسانوں کی مدد کی جا چکی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ نے 6 فروری کے زلزلے کے بعد زلزلہ زدگان تک امداد کی بلا رکاوٹ رسائی کی خاطر شام کو عائد پابندیوں سے 180 دن کے لیے معاف رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے غیر ملکی اثاثہ کنٹرول آفس OFAC نے کہا کہ زلزلے کے بعد شام میں امدادی کارروائیوں کی اجازت دینے کے لیے عمومی لائسنس جاری کر دیا گیا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے ترکیہ میں آنے والی زلزلوں کو صدی کی آفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ عصر حاضر کے عظیم ترین قدرتی آفات میں سے ایک ہے۔ ادھر 6 فروری کے زلزلے میں شام میں ایک عمارت کے ملبے تلے جنم لینے والی بچی کو گود لینے کے لیے ہزاروں افراد درخواستیں دے رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ضلع عفرین سے منسلک علاقے چندیرس میں ایک عمارت کے ملبے تلے جنم لینے والی آیا نامی بچی کو جب ملبے سے نکالا گیا تو اس کی ناپ ابھی تک اپنی ماں سے منسلک تھی۔ نومولود بچی کی ماں، باپ اور 4 بہن بھائی سب ملبے تلے دب کر ہلاک ہو چکے تھے۔ آیا اس وقت ہسپتال میں اور ماہر امراض اطفال ڈاکٹر ہانی معروف کی نگرانی میں ہے۔ سوموار کے دن اسے نہایت مخدوش حالت میں اسپتال لایا گیا، تاہم اب اس کی حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین، ترکیہ اور شام میں آنے والی صدی کے ہولناک ترین زلزلے میں شام میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 3,384 تک پہنچ گئی۔ سیرین ہیومن رائٹس نیٹ ورک، سول ڈیفنس، وائٹ ہیلمٹس، مقامی حکام، صحت کی تنظیم اور مقامی ذرائع سے مرتب کی گئی معلومات کے مطابق شام کی ادلب، فرات شیلڈ اور شاق زیتون آپریشن والے علاقوں میں کم از کم 2,037 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، صدر فرانس ایمانوئل میکرون نے واضح کیا کہ ہم ترکیہ میں زلزلے کی تباہ کاریوں کے برخلاف ترکیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ میکرون نے بیلجین شہر برسلز میں منعقدہ یورپی یونین کے ہنگامی اجلاس کے بعد پریس کو بعض بیانات دیے تھے۔ ترکیہ میں آنے والے زلزلوں کو صدی کی آفت قرار دینے والے میکرون نے کہا کہ میں یہاں پر ترکیہ اور شام کے شمالی مغربی علاقوں کو متاثر کرنے والے زلزلے اور زلزلہ زدگان کے ساتھ یکجہتی اور تعاون کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار